سنت فنت میں فرق ہے. ایک سنت ہے طریقہ اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے. مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام فجر پڑھتے تھے نا, لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے. اور جس طریقے سے نبی السلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے, اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نا, وہ اگلے دن ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب, انہوں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے اسی ہاتھوں تانگ سا ہوں اے پہنچ گئی گل, صحیح لوگ رو رہے ہیں. اور وہ بیوقوف آدمی نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی ہے. تو یہ کام تو نہ کریں. تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے, چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز. سنت چھوڑنے والے پر لعنت, یہ میرا ایک کلپ ہے, اس میں میں نے سنت کی 3 اقسام بتائی ہیں, وہ آپ ویڈیو دیکھیں, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا, اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے, یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ. وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے. اگر رفع الیدین سنت ہی ہے تو پہلا بھی چھاڑ دو نا, لو سامو. ہاں پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے. حنفیوں کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہنا فرض ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. سرکار پہلا بھی چھاڑ دو نا, اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. دیکھیں یہ کہتے تھے گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے, تو عید میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے نماز کا سکون برباد کرتا ہے. عید کا سکون کیوں برباد کرتے ہو جو سال بعد آتی ہے نماز؟ میں نے مین میڈیا چینل پہ ڈسکس کیا, مجھ سے پوچھا گیا نا کہ یہ 6 تکبیرات حنفیوں, میں کہ انہوں نے 6 بھی کرن دے ہو یارا, سال بعد انہوں نے رفع الیدین تک کیتا ہے نا, کم از کم یہ اپنے منہ کے اوپر خود سیاہی مل رہے ہیں سال بعد رفع الیدین کر کے, کیونکہ ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ رفع الیدین جو ہے نماز کا سکون برباد کرتا ہے, یہ مکھیاں مارنا ہے, یہ بت رکھ کے آتے تھے, سب کچھ ختم ہو گیا. ویسے تو روزانہ ہی کالک ملتے ہیں اپنی وتر کی نماز میں بھی, جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ میں ایک الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو جو نبی اسلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اگر ان کو رفع الیدین سے مسئلہ تھا تو سارے رفع الیدین چھوڑتے, عید کے بھی چھوڑ دیتے, پہلا بھی چھوڑ دیتے. تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے, فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے. طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ مالک بن حویرث. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے, اس کے نام سے نا حنفیوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں, کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر, اور اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور بخاری مسلم میں اس نے نماز کا طریقہ روایت کیا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, جلسہ استراحت بھی. کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم, ہم نے کہا یہ دیکھ لو حکم ہے, کیونکہ حضور نے کہا تھا مالک بن حویرث نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی. اور مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں نبی اسلام رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. مسلم میں ہے کانوں تک, بخاری میں ہے کندھوں تک, اور جلسہ استراحت بھی. حکم کہتے ہیں, حکم ثابت ہو گیا نا. جس کو کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھ کے بتا رہا ہے, وہی حکم ہے. بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں, مفہوم کہہ رہا. یہ جامعہ کلمہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جس شخص نے یہ حدیث روایت کی, وہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس میں نبی السلام کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں, رفع الیدین کرو, سورہ فاتحہ پڑھو, یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں حکم دکھاؤ, ہم نے حکم دکھا دیا ہوا ہے بھائی, کوئی نواں سوال کڈو. The Islamic Media, information of Quran and Hadith.